کے آئیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں مدرسہ قائم ہے، عبادت گاہ پہلے سے قائم تھی، تعلیم گاہ قائم ہو گئی، تو علم اور عبادت دونوں جمع ہو گئی تو نہ کوڑا مولوی کام دے گا جسے باطن کی خبر نہ ہو، نہ کوڑا باطن پسند کام دے گا جسے مسائل کی خبر نہ ہو، جامع جو بن جائے گا وہی مربی بنے گا، وہی اس اعتدال کے ساتھ راستے طے کرائے گا۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ادھر عالم ہو شریعت کا اور ادھر عارف ہو باطنی حقائق۔ علم نہیں آ سکتا جب تک کہ مطالعہ نہ ہو، تکرار نہ ہو، درس نہ ہو، فکر نہ ہو، اور محبت اور عشق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذکر نہ ہو۔ ذکر اللہ کی جتنی کثرت ہوگی اس سے خدا بندی بڑھے گی، مطالعے کی جتنی کثرت ہوگی معلومات بڑھیں گی، علم بڑھے گا۔ تو انسان کے لیے دو چیزیں کمال کی نکلی، ایک ذکر اور ایک فکر۔ فکر سے علم ترقی کرے گا، ذکر سے محبت ترقی کرے گی۔ اسی کو کہا ہے شریعت میں عقل مند۔ آپ کہتے ہیں عقل مند کون ہے؟ تو جواب قرآن نے دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہیں قدرت کی، بڑی بڑی حکمتیں ہم نے بھری ہیں اس میں، تو نشانیاں ہیں قدرت کی، مگر کن کے لیے؟ اولی الالباب، جو لب والے ہیں، عقل مند ہیں۔ اور وہ کون ہے عقل مند؟ آگے تفصیل فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند کون ہے کہ رات دن ذکر اللہ اور یاد خدا بندی میں رہے، قیاما قعودا، نماز میں تو کھڑے ہو کر بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، رکوع میں تو تسبیحات پڑھ رہا ہے، اور سجدے میں تو تسبیحات، اور سونے کے لیے لیٹ رہا ہے تو پھر سورتیں پڑھ رہا ہے۔ تو چلتے پھرتے یاد ہو، غافل نہ ہو۔ تو یذکرون اللہ اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر اور غور کرے۔ یہ کس نے بنائی یہ چیزیں؟ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ آسمان کھڑے کر دے، کوئی ہے بڑی زبردست طاقت بنانے والی۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ یہ انسان کس نے پیدا کیا؟ فکر کرے گا، غور کرے گا تو صناع عالم کا پتہ چلے گا اور معرفت نصیب ہوگی۔ تو عقل مند کی دو جز نکلے، عقل کے ایک ذکر اور ایک فکر، غفلت نہ ہو قلب میں، یاد ہو ہر وقت اللہ، اور ایک جمود نہ ہو بلکہ فکر ہو اللہ کی آیات میں، آیات قرآنی، آیات حدیثی، آیات فقہی، ان کے اندر غور اور فکر کرے آدمی تو علم پڑھے گا، ادھر عشق بڑھے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، وہی آدمی کیمیا بن جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں جب مسجد قائم ہوئی، پہلے مسجد نہیں تھی، مختلف مساجد میں لوگ جایا کرتے تھے، تو بزرگوں کی رائے ہوئی کہ مسجد تعمیر ہو۔ مسجد تعمیر ہوئی، میری عمر اس وقت ہوئی 14-15 سال کی جب مسجد کی تعمیر ہوئی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا قطع تاریخ لکھا، چند اشعار لکھے فارسی میں، اور وہ پتھر پر اب بکندہ ہے مسجد کے اندر سنگ مرمر پر، وہ 8-10 شعر کا ایک قصیدہ ہے، اس میں تاریخ بھی نکلتی ہے۔ تو اس میں ایک شعر یہ ہے کہ مقرون شدہ عبادت و علم در مدرسہ خانقاہ دیدم۔ علم آج عبادت سے مل گیا ہے تو مدرسے میں مجھے خانقاہ نظر پڑ رہی ہے۔ ایک طرف مدرسے کی ضرورت ہے، ایک طرف خانقاہ کی ضرورت ہے۔ خانقاہ ہو اور مدرسہ نہ ہو تو رستے کا پتہ نہیں چلے گا، مدرسہ اور خانقاہ نہ ہو تو منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ دونوں چیزیں لازمی ہیں، ایک منزل کی طرف بڑھائے گی، ایک راستہ دکھلائے گی۔ علم راستہ دکھلائے گا اور عشق و محبت منزل مقصود تک، ذات خداوندی تک پہنچائے گا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو حق تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ خانقاہ پہلے سے قائم تھی، مدرسہ اب قائم ہو گیا۔ مگر اس میں مجھے یہ عرض کرنا کہ مدرسہ قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خانقاہ کو نظر انداز کر دیں، یا خانقاہ میں رہنے والوں کا یہ کام نہیں کہ مدرسے کو نظر انداز کر دیں۔ ایک طرف علم کا چرچا ہو تو ایک طرف ذکر اللہ کا چرچا ہو۔ خانقاہی لوگوں کا امتیازی نشان اگر ہے تو وہ ذکر اللہ کی کثرت، ذاکر ایسے ہوں کہ اینٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہو،
اور دور سے کھینچ کر آدمی آئے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم لوگ دوسری فکریں تو کرتے ہیں، سجانے کی، بجانے کی، کمانے کی، مگر اصل فکر یہ ہے کہ خانقاہ کا مقصد پورا ہو، وہ ہے ذکر اللہ۔ اس سے توفیق ہوتی ہے اغیار کو بھی ذکر کی، ان کے دلوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گنگو میں ہے، آج بھی ہے۔ خانقاہ تو اصل میں ہے حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے قیام اسی میں رکھا، وہ ان کے نام سے مشہور ہو گئی، اصل میں وہ خانقاہ قدوسی ہے۔ تو حضرت کی خانقاہ کے سامنے ایک بہت بڑا تالاب، بہت ہی بڑا ہے وہ، غیر معمولی، اور شہر کے جتنے دھوبی ہیں کپڑے وہیں دھوتے ہیں۔ تو تقریباً 60-70 پٹڑے تالاب کے کنارے کنارے لگے ہوئے ہیں، ان کے وہ مٹکے رکھے ہوئے ہیں، وہ کپڑوں کو پٹڑے پر دے دے کر مارتے ہیں، کپڑا صاف ہوتا ہے۔ تو خانقاہ کے سامنے، خانقاہ میں ہر وقت ذکر اللہ جاری رہتا تھا، یعنی میں تو خود حاضر ہوا ہوں، بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ اینٹ اینٹ میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، ایک عجیب رونق تھی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ وہ دھوبی بالکل ان پڑھ جاہل کپڑا پٹڑے پہ دے دے کر مار رہے ہیں، اور الا اللہ کی ضربیں ان کی زبان پر جاری، پورا تالاب گونجتا تھا الا اللہ کی، حالانکہ نہ انہیں شیخ کی خبر، نہ انہیں ذکر اللہ کی خبر۔ ماحول کا اثر تھا کہ وہی جو اللہ اللہ کی آوازیں اینٹ اینٹ سے آ رہی تھی ان کے دلوں پر مؤثر ہوئی، انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ تو خانقاہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس کی جگہوں میں بھی لوگوں کے اندر ذکر چھا جائے، غالب آ جائے، اور مدرسے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس بھی علم کا چرچا ہو اور مسائل معلوم ہو، جہالت باقی نہ رہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ خانقاہ پہلے سے موجود ہے اور مدرسہ اب قائم ہو گیا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ دونوں کو آباد کریں، نہ یہ ہو کہ مدرسے کو آباد کریں آپ تو خانقاہ بے رونق ہو جائے، یا خانقاہ کو آباد کریں تو تعلیم بے رونق ہو جائے، علم بھی چلے ساتھ میں، عشق و محبت بھی چلے۔ خانقاہ والا مدرسے میں جا کر مسائل حاصل، اور مدرسے والا بھی شیخ کے پاس آ کر اپنے باطنی مقامات طے کرے، تو سب جامعیت پیدا ہوگی۔ اس کو حضرت شیخ الہند نے ظاہر فرمایا کہ در مدرسہ مسجد بنا شد یہ مجدد دوستاں شنیدم، دوستوں نے خوشخبری سنائی کہ مدرسے دیوبند میں مسجد بن گئی، یہ مجدد دوستاں شنیدم۔ آگے کہتے ہیں کہ خواندم تو وہ سہنے او رسیدم، جب میں شہر میں پہنچا تو میری زبان پر یہ جاری ہوا کہ مقرون شدہ عبادت و علم در مدرسہ خانقاہ دیدم، آج علم عبادت سے مل گیا ہے اور میں مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ آج میں خانقاہ کے اندر مدرسہ دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال جمع ہونا چاہیے، خواہ مدرسے میں خانقاہ جمع ہو یا خانقاہ میں مدرسہ جمع۔ ان بزرگوں کو ہم نے تو بھائی ایسا ہی دیکھا کہ دن میں چٹائیوں پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے ضربے لگا رہے ہیں، الا اللہ کا ذکر۔ تو صاحب ظاہر بھی صاحب باطن بھی، یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، ایک مدرسے سے ملے گی یا خانقاہ سے ملے گی، مگر مدرسہ مدرسے کے رنگ پر ہو، خانقاہ خانقاہ کے رنگ پر ہو، اور دونوں کا اخلاص کے ساتھ ایک ہی جذبہ ہو۔ ادھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ ذکر اللہ کی کثرت، ادھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ علم کا چرچا ہو۔ تو مقصد میرا اس وقت تقریر وقریر کرنے کی تو مجھ میں کچھ قوت بھی نہیں تھی، قدرت بھی نہیں تھی، کچھ بیمار، کچھ علیل، اور پہلے سے قلیل، یعنی علم بھی قلیل، عمل بھی قلیل، اور اوپر سے علیل بھی، تو ہم وزن بہت سی چیزیں جمع ہو گئی۔ تو پہلے تو ابتدا میں عرض بھی کیا تھا کہ نہیں سب کچھ ہو گیا، بس دعا ہم بھی کر لیں، سب کر لیں، مگر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں کچھ کہنا ہی پڑے گا، اس وجہ تو مقصد میرا مبارکباد دینا تھا، بال نصیحت کرنا تو بڑوں کا کام ہے، ہم جیسوں کا کام نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی مدرسہ قائم ہوا تو ہم مبارکباد پیش کریں، اور خانقاہ میں قائم ہوا تو ڈبل مبارکباد پیش کریں کہ آج سے جو صوفیہ ہوں گے وہ علماء بھی بنیں گے، اور جو علماء ہوں گے وہ صوفیہ بھی بنیں گے۔ ان کا کام ہوگا کہ قرآن کی طرف جھکے،
جو خانقاہ کے لوگ ہیں، اور مدرسے والوں کا کام ہوگا کہ شیخ کی طرف جھکیں اور استفادہ کریں، باطنی مقامات طے کریں، کسی کو اپنا رہبر بنائیں۔ بہرحال دونوں